بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عقیدے میں قرآن میں ہم صحابہ کا اسوہ دیکھیں کیا تھا۔ عقیدے میں ایک دو مختصر سی اشارے مثال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کہ دھاگا بندھا ہے، ہماری مائیں بہنیں سماعت فرمائیں، تو آئے عبداللہ ابن مسعود، دیکھا صحیح روایت ہے، کہا یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ کہا وہ آنکھ میں میری تکلیف ہو رہی تھی صبح سے، پڑوس کی ایک یہودن عورت آئی اور اس نے مجھے یہ پھونک کر دم کر کے دھاگا دیا، میں نے پہن لیا اور جب سے مجھے آرام ہے۔ نوٹ کیجئے یہ پوائنٹ کہ دھاگا باندھنے کے بعد آرام ہے، مزار پہ جانے کے بعد کسی کو آرام ہو جاتا ہے، چرچ میں جانے کے بعد ہو جاتا ہے، جادو کرنے کے بعد آرام لگتا ہے، وہ لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی لگا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی وجہ بتائی، دیکھیے اس سے سبق لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آل ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، میرا گھر شرک نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں نقصان تکلیف دے رہا تھا، کشوکے لگا رہا تھا، جو تم نقصان تکلیف محسوس کر رہے تھے نا، شیطان لگا رہا تھا۔ جب اس یہودن نے تم کو پھونک کر یہ دھاگا دیا تو اس نے کشوکے لگانا بند کر دیا۔ شیطان کا مقصد ہے گمراہ کرنا، اب تک تم نے شرک والی چیز اختیار کر لی، شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا، اس نے تکلیف دینا بند کیا تاکہ تم کو بھروسہ ہو جائے کہ یہاں مجھ کو فائدہ ہوا، مزار پہ گیا تو مجھ کو یہ فائدہ ہو گیا، تو شیطان وہاں اچھا ہٹ جائے گا آپ سے تکلیف دے رہا ہے تو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی بیماری تکلیف ہو تو یہ کلمات کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اذھب الباس، تکلیف کو دور کر دے، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، واشف، اور شفا دے دے، انک انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا ہے ہی نہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے جو بیماری کو کچھ بھی نہ چھوڑے۔ یعنی جامع دعا، اور اس جامع دعا میں توحید کی تعلیم بھی ہے، شرک سے بچایا پہلے تعویذ کاٹ کے، اور تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو جس میں تعلیم ہے کہ آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کیسے بھی بیمار ہو جائیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب اگر اللہ نہ چاہے تو آپ شفا نہیں پا سکتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، کاٹا اور قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک اکبر کے بارے میں اور ان شرک اصغر کے بارے میں استدلال کیا۔ یہ عقیدے کے بارے میں حضرت عمر کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں بچوں کو یاد کر لیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ غور کیجیے، کوئی چیز متبرک ہے، کسی چیز کو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، شریعت کہاں سے لینی ہے؟ حضرت عمر کے اس قول میں تربیت کیجیے، صحابہ کرام نے ہم کو تعلیم دی کہ ہمیں وہی متبرک سمجھنا ہے جو اللہ رسول نے کہا۔ مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، اس کے علاوہ کوئی شہر شریف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول نے اس کو شریف کہا، تو جو متبرک ہے وہی متبرک مانیں گے جو اللہ رسول نے بتایا۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو اب کسی پیر بابا کو نہیں دیں گے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بوسے دیے، لیکن کسی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اس طرح متبرک نہیں مانیں گے اب کسی کو۔ یہ عقیدے کا معاملہ۔ قرآن ہمیں کہاں سے سیکھنا ہے؟ اللہ کے تعلق سے علم ہو تو ہی قرآن کے بارے میں بولنا ہے۔ ابو بکر صدیق سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ 5 منٹ اور ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فاکہۃ و ابا، ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، اس میں سے فاکہہ اور ابا بھی دیا۔ فاکہہ کا معنی میوہ، ابا ایک سبزی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا، آج ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، دین کی تھوڑی موڑی ترجمے والی تعلیم حاصل کر لی، کچھ چیزیں یاد کر لی اور فتویٰ دینے لگے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ان تک بات پہنچائیے، بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا شرک اور کفر کے برابر ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض مرتبہ اس سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شرک بھی آ جاتا ہے اور مزید گناہ بھی آتا ہے۔ آج کل لوگ فتوے دے رہے ہیں، ایسے لوگ جن کا وہ مقام نہیں ہے وہ فتوے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے قرآن کا یہ معنی پوچھا گیا، ان کو معلوم نہیں تھا، تو جواب کیا دیا؟ صحابہ سے سیکھیے، بچوں کو بتائیے، علماء کو سیکھنا چاہیے۔ ای سماء تذلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم۔ انہوں نے جواباً کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین پناہ دے گی اگر میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ جو نہیں جانتا وہ کیسے کہہ دوں؟ صحابہ کرام ہجرت سے پہلے کے واقعات کو دیکھیے، کس طریقے سے دین کو قبول کر لینے کے بعد ان کو تڑپایا گیا، ستایا گیا، لیکن حضرت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، جس پر آپ 1 منٹ پیر نہیں رکھ سکتے، اس پر گھنٹوں رکھ کے گھسیٹا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، توحید کو چھوڑ نہیں سکتا۔ توحید پر استقامت، حوصلہ، اللہ پہ بھروسہ، یہ اس قسم کے واقعات پڑھیے صحابہ کرام کے۔ ہاں، تنہا ہمیں آج لگے گا کہ یہ جو فلمی ایکٹرز اور فلاں کو ہمارے نوجوان اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہوں گے نچنیے اور بکاؤ۔
ضمیر فروش بے دین جو دنیا کی زندگی کے طریقے اور پیشاب پاخانے کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھائیے تو ان کی قربانیاں، جان مال کو بے دریغ قربان کر دینا. احد بدر میں شہید ہونے والے صحابہ، حضرت ابو عمارہ کو اللہ کے رسول اللہ صحابہ کو بلاتے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، واقعہ پورا نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ کے پیر میں سر رکھ دیا اور آنکھوں سے بجائے آنسو کے سانس اکھڑ رہی ہے، سانس نکل رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اسی حال میں جان نکلتی ہے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کے راستے میں قربانیاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا قربانی دینے کا. یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.